وإلا رافضی خود امیر المؤمنین علیہ السلام رافضی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رافضی ہیں، جبرائیل رافضی ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سب رافضی ہیں، ہم شیعہ رافضی ہیں، ہم فخر کرتے ہیں رافض پر، ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، اس بات پہ ایمان ہی یہی ہے کہ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ حضرات نے جناب عیاری صاحب کی گفتگو بغور سماعت فرمائی، جس میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جبریل امین اور ائمہ اہل بیت اطہار سب رافضی تھے، العیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ۔ اس پر میری تفصیلی گفتگو پر مشتمل ویڈیو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جس کا ٹائٹل اس طرح ہے کہ عیاری نے پھر اہل بیت اطہار کی توہین کر دی۔ آپ وہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست کے پاس دیکھنے کے لیے ٹائم نہ ہو، اس لیے آج مختصر ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس کے دیکھنے کے بعد آپ کی مرضی، جناب عیاری صاحب کی مان کر خود کو رافضی کہہ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر رافضیہ سے توبہ کر لیں۔ عیاری صاحب کہہ رہا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رافضی تھے، یعنی ایک طرف ان کا یہ موقف ہے، اور دوسری طرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں، اگر وہ عمل کرو تو اہل جنت میں سے ہو جاؤ، تم اہل جنت میں سے ہو۔ میرے بعد فرمایا، میرے بعد ایک قوم ظاہر ہوگی، ان کو رافضی کہا جائے گا، اگر ان کا زمانہ مل جائے تو ان کے ساتھ قتال کرو، یعنی جہاد کرو، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہمارے بعد ایسی اقوام ہوں گی جو ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، لیکن ہم سے باغی ہوں گے۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں گے۔ کتاب کا نام ہے کنز العمال، جلد 11، صفحہ نمبر 161، حدیث کا نمبر ہے 31636۔ اس باب میں رافضیت کے رد میں تقریباً 8 حدیثیں موجود ہیں، جو تمام کی تمام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہیں۔ آپ خود بھی کنز العمال کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں نے حوالہ لکھ دیا ہے آپ کو، اور یہ اس کا پیج بھی لگا دیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف عیاری صاحب بغیر ثبوت کے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رافضی قرار دے رہے ہیں اور رافضی قرار دے کر توہین کر رہا ہے، اور دوسری طرف خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رافضیت کو مشرک قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اور یہاں پر یہ چکر دیتے ہیں، اور چکر یہ دیا جاتا ہے کہ جی جو شیخین کو نہیں مانتا اس وجہ سے اسے رافضی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے مرض، یعنی ایک ہوتا ہے مرض کی وجہ، دوسری چیز ہوتی ہے مرض کی علامت۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو ملیریا بخار ہو جاتا ہے، تو ملیریا بخار ہونے کی وجہ علیحدہ ہے اور ان کی علامات علیحدہ ہیں۔ ان کی ملیریا بخار ہونے کی وجہ جو ہے وہ ہے مچھر کا کاٹنا، اور اس کی علامات تیز بخار، سردی کے ساتھ بخار آنا اور باری کے ساتھ بخار آنا، یہ اس کی علامات ہیں۔ اسی طرح رفض کی جو وجہ ہے کہ رافضی کیوں بنتا ہے، وہ ہے اس کی شرک، اس کا گناہ شرک، کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا مانتے ہیں، یا اس طرح کے اس کے اندر چیزیں مانتے ہیں، جیسے ان کو امام منصوص من اللہ مانتے ہیں، پیغمبر کی جگہ پہ مانتے ہیں، یہ ہے ان کی وجہ شرک۔ اس شرک کی وجہ سے وہ رافضی کہلائے، اور ان کی علامات جو ہیں وہ علامات یہ ہیں
کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینا وجہ رفض نہیں بلکہ وجہ رفض جو ہے وہ شرک ہے، اور صحابہ کو گالیاں دینا، خصوصاً شیخین کو گالیاں دینا، یہ ان کی علامت ہے۔ باقی سب دو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک آخر میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ جناب عیاری صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا دشمن ہے، نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت کے دن نہ میں تجھے شرمندہ کروں گا نہ تیرے صحابہ کو شرمندہ کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن سے قیامت کے دن نبی بھی شرمندہ نہیں ہوگا، نبی کے صحابہ بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن شرمندہ کون ہوگا؟ جو نبی کے صحابہ کا دشمن ہوگا، جو نبی کے یاروں کا دشمن ہوگا۔ تو حضرات مکرم، یہ آپ کی مرضی ہے کہ نبی کے صحابہ کے دشمن کا ساتھ دے کر رافضی بن جائیں، یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رافضیہ سے بیزاری کا اظہار کر کے توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائے۔ اللہ پاک تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔